جیسا کہ کمل نے کہا ہے کہ خان صاحب کی آواز جو ہے، ان کا جو انہوں نے جو میسج دیا تھا وہ ہمارے دلوں میں اور پی ٹی آئی کی تمام فالوورز، ورکرز، ایکٹیوسٹس کے دلوں میں ریزونیٹ کر رہا ہے. انہوں نے نشاندہی کی تھی کہ اگر بشرا بی بی کو کچھ ہوا تو کون رسپانسبل ہوں گے، اور ہم ان کی آواز کے پیچھے کھڑے ہیں. پوری پارٹی جو ہے ایک آواز کے ساتھ کھڑی ہے، اور اگر جو ہمارے بڑے سمپل اور بیسک اور وہ ایسے مطالبات جو کہ آئین جن کو گارنٹی دیتا ہے، اگر وہ بھی ان کے مطابق بشرا بی بی کا علاج نہیں ہوتا تو پھر میرا خیال ہے کہ حالات جو ہیں وہ پارٹی کی لیڈرشپ کے کنٹرول سے بھی نکل جائیں گے. میں اس کی نشاندہی کرنا بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کے باقی ادارے ہیں ان کا جو کردار رہا ہے اس سارے عرصے میں، ایکچولی تو 2 سال سے بلکہ 76 سال سے، لیکن خاص کر ان 2-2.5 مہینوں میں جب کہ بشرا بی بی کی طبیعت بھی خراب ہوئی ہے، وہ انتہائی افسوسناک ہے. خاص کر جوڈیشری جو ہے وہ سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے. جوڈیشری اس وقت ملک میں انصاف پرووائڈ کرنے میں تو کلیتاً ناکام رہی ہے، لیکن انصاف کے جو وائلیٹرز ہیں ان کے پروٹیکٹر کے طور کے اوپر کام کر رہی ہے. اور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ خاص کر اس کی سربراہی جو ہے وہ انتہائی تک و دو سے اور بہت پیشن کے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ شاید ان کے اپنے ماضی میں بہت کچھ چھپانے کو ہے جو وہ نہیں چاہتے کہ وہ ظاہر ہو، لیکن وہ ظاہر ہوگا. کوئی چیز ایسی نہیں رہے گی اب جو کہ چھپی رہے، وہ سب کچھ سامنے آئے گا. ہمارا بھی وقت آئے گا، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی انتقام کی سیاست جو ہے وہ ہم پرسو کریں. اور ہمارے مینیفیسٹو جو ہم نے پبلش کیا اس دفعہ، اس میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. لیکن بشرا بی بی کے بارے میں پوری پارٹی بہت سینسٹیو ہے. خان صاحب ذاتی طور کے اوپر بہت سینسٹیو ہیں، اور جیسا کہ کمل نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کو تکلیف دے کے ایکچولی خان صاحب جو ہیں ان کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. ان کی پکڑ جو ہے وہ منصوبے کا حتمی نقطہ ہے. پارٹی ریزالو کرتی ہے آپ کے سامنے، تمام لوگ ان کے بہاف کے اوپر میں یہ اسٹیٹ کر رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، اور اس کے لیے ہمیں جس انتہا تک جانا پڑے گا ہم جائیں گے. جس انتہا تک، کوئی انتہا ہمارے لیے انتہا نہیں ہوگی. ہمیں جو کرنا پڑا وہ ہم کریں گے، لیکن ہم یہ ریاست کی فسطائیت جو ہے جس کا مظاہرہ لگاتار 2 سال سے ہو رہا ہے، لیکن اپنے وہ عروج کو جب ہم کہتے ہیں کہ شاید اس سے اوپر نہیں جا سکے گی تو وہ اس سے بھی اوپر چلی جاتی ہے. اب انہوں نے انسانوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے. ہم اس پلیٹ فارم سے ایک وارننگ ایشو کرنا چاہتے ہیں ہمارے جو ریاستی ناخدا بنے ہوئے ہیں ان کے لیے، کہ اب بھی موقع ہے، اب بھی وقت ہے ان کے لیے کہ وہ دے شوڈ ٹیک اے اسٹیپ بیک. اگر وہ نہیں اٹھائیں گے، نہیں اسٹیپ بیک واپس لیں گے، تو پھر پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ خود ان کو مجبور کریں گے کہ نہ صرف وہ اپنا سٹیپ واپس لیں بلکہ اور بھی ان کو اس وقت بہت کچھ کرنا پڑے گا. ہم نہیں چاہتے کہ اس نیچ تک حالات آ جائیں اس ملک میں. ہم بالکل اس کی ورج کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اس وقت. ہمارا پیشنس جو ہے وہ بالکل سیچوریٹ ہو چکا ہوا ہے. اس سے آگے بڑھنا جو ہے شاید ہمارے لیے پاسبل نہ ہو، ہمارے کسی ورکر کے لیے، ہمارے کسی ایکٹیوسٹ کے لیے پاسبل نہ ہو. ہم بہت کچھ سن رہے ہیں، ہم بہت کچھ ان کو سہ رہے ہیں، جو لوگوں ہمارے سے جو اپروچ کر رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم یہ سٹیپ لیں، یہ سٹیپ لیں، یہ سٹیپ لیں. پارٹی کی لیڈرشپ نے ابھی تک ایک پریگمیٹک اپروچ اڈاپٹ کی ہوئی ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہو نہیں سکے گی. سو میں ونس اگین ریاستی ناخداؤں کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا گھناؤنا فیل جو ہے وہ ختم کر دیں. بشرا بی بی کو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ بشرا بی بی کو ان کی اپنی پسند، اپنی چوائس کے ہاسپٹل میں علاج کرایا جائے، جہاں ان کے اپنے ڈاکٹرز موجود ہوں، جن میں ہمارا ٹرسٹ ہے، ہمارا کانفیڈنس ہے، جن میں خان صاحب کا ٹرسٹ ہے اور خان صاحب کا کانفیڈنس ہے. یہ ہماری منیمم ڈیمانڈ ہے. اور اگر یہ نہیں ہوتی قبول تو پھر حالات کا جو آگے جس طرف حالات بڑھیں گے اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سروں پہ نہ ڈالی جائے. پھر ریاست کو وہ برداشت کرنا پڑے گا، اور جو ریاست کو چلا رہے ہیں اس وقت ان کو بھی وہ برداشت کرنا پڑے گا، جن کے چہرے تو نظر نہیں آتے ہیں لیکن ان کے آرڈرز جو ہیں وہ ہمارے پرائم منسٹر ہو، جو ہمارا صدر ہو یا ہمارا چیف جسٹس ہو، اس کی کلیتاً تکمیل ہوتی ہے. ان میں اگر ہمت ہے تو وہ چہرے سامنے لائیں. دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو ریاست کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. یہ گھناؤنا فعل ختم ہونا چاہیے، یہ اب اور نہیں چل سکتا. سب لوگوں کا احتساب ہوگا، تمام لوگوں کا وداؤٹ ایکسیپشن احتساب ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگا. شکریہ.
یہ فیصلہ ہمارا ہے بھائی، یہ فیصلہ ہم کریں گے. آپ کو اگر کوئی آبجیکشن ہے ان کے کسی ججمنٹ کے اوپر، ایویلویشن کے اوپر، تو وہ بتائیے. پروفیشنل آپ بھی ڈاکٹر لے آئیں کسی کو اور وہ کوشچن کریں ان کو، تاکہ وہ بھی ایک نالج بیسڈ ہو rather than a political concept. ہم ایک سیاسی سبجیکٹ یہاں لے کے نہیں آئے، یہ انسانی سبجیکٹ ہے، یہ انسان کی زندگی کا سوال ہے بھائی. there's a limit. وہی جو گورنمنٹ کے مجرمین کر رہے ہیں وہ آپ بیٹھے یہاں کر رہے ہیں. آپ اس کو ایک سیاسی لبادہ پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں. مت کیجئے یہ کام، مت کیجئے یہ کام، مت کیجئے یہ کام. پروفیشنل سبجیکٹ ہے. آگے جی نیکسٹ ون. جی آپ بولیے، آپ بولیے، آپ بولیے. بالکل نہیں ہے. ڈاکٹر عاصم کو اسی وقت ان کی ریزرویشنز تھی، ان کی آبزرویشنز تھی جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. میں اس وقت ان کو نہیں لا سکتا. وہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہیں اور وہ شوکت خانم کو چونکہ وہاں ایک سینئر آفیسر ہیں اس لیے ہم ان کو اس میں انوالو نہیں کرنا چاہتے. لیکن ان کی ان پٹ اور ان کی جو ہمارے پاس موجود ہے اس کی بیسس کے اوپر ہم یہ بات کر رہے ہیں جو آپ سے کر رہے ہیں. اب دیکھیں گے اس کا وہ فیصلہ اس وقت ہوگا. پہلے تو ہماری کوشش اس وقت یہ ہے کہ بشرا بی بی کو علاج ملے جو ان کو وہ ڈیزرو کرتے ہیں ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری. وہ ان کو ملنا چاہیے، پہلے یہ ملنا چاہیے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا جائے گا. دیکھیں بشرا بی بی صاحبہ کو یا عمران خان صاحب کو اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ داران مریم نواز صاحبہ، شباز شریف صاحب، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور جنگل کا جو بادشاہ ہے وہ ہے، اور وہی ہوں گے کیونکہ ان کی کسٹڈی کے اندر وہ اس وقت ہیں. جی دیکھیے بی بی رپورٹ بالکل نارمل نہیں ہے. ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب کو میں نے وہ رپورٹ دیا جو ڈاکٹر عاصم صاحب کی انپٹ آئی ہے، اسی کی بیسس کے اوپر انہوں نے اپنا انالیسس دیا ہے. اس انپٹ میں بھی کہا گیا ہے کہ جی سوجن موجود ہے اور جو کیمیکلز ہیں ان کے سٹمک میں ان کی مقدار جو ہے وہ یوزول نارمل سے بہت زیادہ ہے، جو ایکچولی ایک انڈیکیشن ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ کوئی اب نارمیلٹی وہاں موجود ہے. اس اب نارمیلٹی کو جانچنے کے لیے میرا خیال اور جو ٹیسٹ ہے اس کو ریکمینڈ کیا ہے ڈاکٹر عاصم نے. اب وہ ٹیسٹ کراتے ہیں یا نہیں کراتے فرینکلی یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. لیکن ڈیفینیٹلی اس وقت بشرا بی بی کی صحت جو ہے وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ کنسرنس جو ہیں وہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور پی ٹی آئی کے ورکرز میں موجود ہیں. دیکھیں میں ایک بات میں تھوڑا بتا دوں. دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب آپ ٹیسٹ کراتے ہیں نا وہ ایک رپورٹ ہے، ایک ونڈو ہے، جیسے ایک تصویر کھینچتے ہیں آپ. وہ پوری مووی میں ایک تصویر ہے، وہ کیا بتاتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ پوری بات بتاتی ہو. اب آپ نے اس کے ساتھ کو ریلیٹ کرنا ہوتا ہے کہ باقی سارے واقعات کو کو ریلیٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ٹیسٹ ہوا ہے یہ 2 سے 2.25 مہینے کے بعد ہوا ہے. تو 2 سے 2.25 مہینے کے بعد کیا ہوا ہے اس چیز کو ہم نے ساتھ کو ریلیٹ کرنا ہوتا ہے کلینکلی کہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. میں اسپیشلائز کیا ہوا میں نے پلاسٹک سرجری میں، لیکن میں نے FRCS کیا ہوا ہے. وہ کرنے کے لیے ساری چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتی ہیں کہ پرابلم ہے. اب اس کے جس کو ہم کہتے ہیں ڈفرینشیل ڈائگنوسس، ایک پرابلم ہے اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک وہ بیکٹیریا ہوتا ہے ہیلیکوبیکٹر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسیڈیٹی اس وجہ وہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ دوسری جو انجری ہے یہ کسی اور وجہ سے نہ ہوئی ہو. اگر آپ 2.25 مہینے کا ویٹ کرتے ہیں تو بعض دفعہ چیزیں اپنے آپ کو ہیل بھی کر رہی ہوتی ہیں. اگر یہ چیز سامنے نہ ہوتی ہے، ہم نے یہ آواز نہ بلند کی ہوتی ہے، اتنا ہو ہا نہ کیا ہوتا، تو وہ تو اپنی طرف سے لگے ہوئے تھے. لیکن بعض دفعہ آپ کو اس بات کو آواز اٹھانی پڑتی ہے کہ یہاں پہ فاؤل پلے ہو رہا ہے، اور پھر وہ انہوں نے اتنا ٹائم میں سوال اٹھاتا ہوں کہ انہوں نے 2.25 مہینے کیوں ڈیلے کیا ہے. میرے سوال اٹھتا ہے کہ 2.25 مہینے کیوں ڈیلے کیا ہے. اسی دن کرا لیتے نا. اگر اسی دن کراتے اور یہی ٹیسٹ ہوتا تو آج ہم یہ کہتے کہ ہاں شاید کوئی اور وجہ ہے جس کی طرف وہ نشاندہی کر رہے ہیں. تو ایک سیکنڈ جی، کمل آپ نے کچھ کہنا تھا.
میں یہ کہنا چاہتی ہوں اور یاد دلانا چاہتی ہوں کہ بشرا بی بی کو جس وقت ان کے اریسٹ وارنٹ ایشو کیے گئے وہ خود گئی تھی اپنی اریسٹ دینے کے لیے. انہوں نے قطر سے کوئی ایمبولینس نہیں بلوائی ہے اور نہ چلے بات. میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے قطر سے نہ ایمبولینس منگائی ہے نہ ان کے کسی خاندان نہ انہوں نے تیمارداری کے نام پہ انہوں نے ان کے کسی خان صاحب کو جو ہے وہ ضمانت دی گئی ہے کہ جی میں نے تو ان کی تیمارداری کرنی ہے اور ان کے لیے قطر سے ایمبولینس آئے گی اور ان کو ہم باہر بھیج رہے ہیں. نہ بشرا بی بی نہ عمران خان صاحب اس ملک سے کوئی ڈیل کر کے جانا چاہتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ ڈاکٹر عدنان صاحب کی پریس کانفرنسز اور جو میاں محمد نواز شریف صاحب کی 90% شریان دماغ کی بند, کڈنیز کا پرابلم, ہارٹ کا پرابلم, ہم یہ رونا یا نہیں رو رہے بیٹھ کے, اور نہ ان کی بیٹی کی طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیمارداری کرنی ہے تو مجھے ضمانت دے دو, تو 4 سال تک ضمانت ہی ختم نہیں ہو رہی ہے. ہم یہاں جینوائنلی بتا رہے ہیں کہ ان کے سمٹمز ختم نہیں ہو رہے, ان کی تکلیف بڑھ رہی ہے. اور اگر 2 دفعہ اسی ہاسپٹل پمز سے اگر ایمبولینسز آ رہی ہیں اور ان کی تکلیف جو ہے وہ باہر آ کے نہیں بتائی جا رہی, تو دال میں کالا نہیں, پوری دال ہی کالی ہے. پھر وہ ان رپورٹس کو چیک کرنا چاہیے. ایک سیکنڈ. پہلے تو یہ کہ اینڈوسکوپی کہاں سے ہو رہی ہے, وہ سورس جہاں اینڈوسکوپی ہو رہی ہے وہ کتنی کریڈیبل ہے, کیا ہمیں جو ریزلٹس ملیں گے اینڈوسکوپی کے وہ ٹھیک ہوں گے یا وہ ٹیمپرڈ ہوں گے. جیسے انہوں نے اپنے ریزلٹ ٹیمپر کروائے تھے جب ان کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو رہے تھے, اس کو میرا خیال ہے شوزہ بہت اچھا بیان کر لیتی ہیں مجھ سے. اوور ٹو یو. دیکھیں وہی والی بات ہے کہ میں آج جو ٹیسٹ کر رہا ہوں میں آپ کو ایک اس کی ریڈنگ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ آج کے دن کا ہے, یہ آج کا دن ہے جس دن مریض نے آپ کو کمپلین کیا. میں مثال دیتا ہوں, مجھے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, اگر میں اس ہارٹ اٹیک کو سروائیو کر رہا ہوں, آپ 4 دن بعد یا 5 دن بعد میرے بلڈ ٹیسٹ کریں گے اور میں وہ ہارٹ اٹیک ختم ہو گیا تو شاید میرے بلڈ میں آپ کو کچھ پتہ نہ چلے کہ کوئی پرابلم ہوا ہے. آپ کو ایک خاص ونڈو پیریڈ کے اندر ٹیسٹ کرانے ہوتے ہیں. میرا سوال یہ اٹھتا ہے ہوسٹ کہ اگر کمپلین میں نے کی ہے آج کے دن, آپ مجھے 2 مہینے بعد میرا ٹیسٹ کر رہے ہو, میں تو اس چیز کے اوپر اٹھا رہا ہوں, آپ نے اس وقت کیوں نہیں کیا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بہت زیادہ شک و شبہات پیدا کرتی ہیں, یہ آپ کی کریڈیبلٹی کو کوشچن کرتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ دیکھیں ایک آدمی جو ہے نا, جو چور چوری سے جاتا ہے ہیرا پھیری سے نہیں جاتا. جب ان لوگوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنی بڑی بڑی بےایمانی کی ہے, ان کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور میں آپ کو سچ بات بتا دوں, اگر یہ لوگ مینیپولیٹ کرنا چاہیں, یہ کچھ بھی چیز مینیپولیٹ کر سکتے ہیں میڈیکل اس میں, آپ کو کیا پتا. اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں ایسی جگہ پہ کریں جہاں ہمیں بھی پتا ہو کہ وہاں مینیپولیشن نہیں ہو رہی ہے. بالکل. تھینک یو, بہت مہربانی, بہت شکریہ.